اس کے بعد سورہ یونس ہے. سورہ یونس میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الیہ, لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک انسان پر وحی کر دی اور وہ لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے گا اس کے لیے جنت اور جو کفر کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یعنی اللہ کا انداز دیکھیں بیان کا. اکان للناس عجبا, لوگوں تمہیں اس میں تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک پیغمبر کو تمہاری طرف بھیجا جو تمہیں بتا رہے ہیں کہ اچھا عمل کرو گے تو جنت ملے گی, برا عمل کرو گے تو جہنم, تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے. دیکھو تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. دیکھیں اللہ کی ذات ایسی ہے جس سے انسان سب سے زیادہ غافل ہوتا ہے. اس وقت دنیا میں اللہ کا جو ٹاپک ہے نا, معاذ اللہ, وہ سب سے فضول ترین ٹاپک ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں, کسی بھی ٹاپک پر بات کریں سب دلچسپی لیں گے. آپ بزنس کی بات شروع کر دیں سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے, کیا خیال ہے؟ آپ 4 شادیوں کی بات شروع کر دیں خوشی سے بے ہوش ہو جائیں گے. آپ صحت کی بات شروع کر دیں سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کی بات کریں گے تو بوریت ہونا, بولو بوریت شروع, یا کیا باتیں شروع کر دی اس میں. تو اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ سب سے زیادہ تو تمہاری زندگی میں جس کا کردار مؤثر ہے نا وہ میری ذات ہے. سارے تصرفات میں کر رہا ہوں, پیدا میں نے کیا, کائنات کو میں نے بنایا, اور تمہاری ڈکشنری میں سب سے کم, تمہاری زبان پہ سب سے کم جس کا نام آتا ہے وہ میری ذات ہے. تو اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, وہ رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, اور جعل الشمس ضیاء, سورج کو اس نے کیسی روشنی بنایا, والقمر نورا, اور چاند کو اس نے روشن کیا, اور فی اختلاف اللیل والنہار, آسمانوں اور زمینوں کے دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں تمہارے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا, جو لوگ اس دنیاوی زندگی پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ بس اسی دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہے, اپنا کاروبار, اپنے بیوی بچے, اپنے بحریہ ٹاؤن کے 2-3 پلاٹ سنبھال کے بیٹھ گئے, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میری صحت, میرے وہ جو جم میں جاتے ہیں نا وہ میرے ڈولے بنا کے ہوتے ہیں نا, بس ان کو اسی کی فکر ہوتی ہے, اور قمیضیں اتار کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا تھا میں, کتنا ہو گیا اور کتنا باقی ہوں. تو آج ہر آدمی کی فکر کیا ہے؟ دنیا, کماؤں, کھاؤں, اچھی صحت ہو, اچھی عزت ہو, پیسہ ہو, بس. تو اللہ نے ان لوگوں کو دھمکی دی, ان الذین لا یرجون لقاءنا, جن کو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں ہیں, وہ بھول گئے آخرت کے دن کو. ورضوا بالحیات الدنیا, اسی دنیا پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. وطمئنوا بہا, مکمل اطمینان ہے اس کو اس پر کہ بس ہم ٹھیک ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور کائنات میں ہم نے اپنی قدرت, اپنے وجود, اپنی توحید اور آخرت کے برحق ہونے کے جو دلائل رکھے ہیں ان دلائل سے وہ غافل ہو گئے. دلائل سے کیسے غافل ہوتا ہے انسان؟ نشانیاں دیکھتا ہے, ان نشانیوں سے عبرت نہیں پکڑتا, فائدہ اٹھاتا ہے اپنا دنیاوی. جیسے دودھ جب آپ پیتے ہیں, قرآن کہتا ہے دودھ اللہ کی ایک نشانی ہے. جہاں قرآن نے دودھ کا ذکر کیا نا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس دودھ میں غور و فکر والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیسے نشانیاں ہیں؟ قرآن کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ, سوکھا چارہ تم جانور کو کھلاتے ہو, اس سوکھے چارے کو رگڑو تیل کا ایک قطرہ نظر نہیں آئے گا, لیکن یہ سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں, تھوڑی دیر میں گوبر اور خون کے درمیان سے اسی چارے سے گوبر بن رہا ہے, اسی چارے سے بلڈ بن رہا ہے, اور اسی چارے سے دودھ بن رہا ہے. یہ دودھ اس کے تھنوں میں اتارتے ہیں, اور ایسا مزیدار رنگ, ایسا خالصاً کہ اس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت اور نہ خون کی رنگت, اور مزہ کیسا؟ سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. بنایا کس سے؟ سوکھے چارے سے. کوئی بنا سکتا ہے؟ صبح و شام پی رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ دودھ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اب یہاں سورہ یونس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں. قرآن کہہ رہا ہے جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. کیا مطلب؟ نشانیاں استعمال بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں لیکن اس نشانی سے عبرت حاصل نہیں کرتے. آپ دودھ صبح و شام پی رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیلشیم ملے گا, یہ ملے گا, وہ ملے گا, اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کون سی طاقت اور قدرت ہے جو یہ دودھ, جس نے یہ دودھ کی مشینیں بنائی. یہ مشین خود بخود نہیں بن سکتی. ارے کسی کمپنی میں دودھ پیک ہو کر آتا ہو ڈبے میں, آپ کھول کر پی رہے ہو, کوئی کہے یار یہ کس کمپنی نے پیک کیا, کس نے اس میں ڈالا, آپ کہیں یہ خود بخود ہوا ہے آٹومیٹک, کسی کمپنی نے یہ کام نہیں کیا. مان لو گے؟ بتاؤ کمپنی کا دودھ پیک کر کے ڈبوں میں دکان تک پہنچانا یہ زیادہ عجیب ہے, یا گھاس کھلا کے اس جانور سے خالص دودھ پیدا کرنا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. دودھ کمپنی کا ڈبے میں خود سے پیک نہیں ہو سکتا, یہ سوکھے چارے سے خود سے بن کیسے سکتا ہے؟ اور ایسے بھینس میں پروگرام انسٹال کیسے ہو گئے جو سوکھے چارے سے منو دودھ نکال رہے ہیں باہر؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جو عقل سے کام لے گا نا, جو ڈاروین کا اندھا مقلد نہیں ہوگا, جو سائنسدانوں کا اندھا مقلد نہیں ہوگا, عقل سے کام لے گا, اسے دودھ میں خدا کا وجود نظر آئے گا, دودھ میں خدا کا رحمان اور رحیم ہونا نظر آئے گا, دودھ میں خدا کی طاقت اور قدرت کے کرشمے نظر آئیں گے. کیسے سوکھے چارے سے ایسا موٹی ملائی اور دیسی گھی والا چکنا گاڑا دودھ میرا رب چند گھنٹوں میں پیدا کر دیتا ہے.
شہد بھی یہی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ یونس میں؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. آیتیں کیا ہیں؟ یہ جو جتنی کائنات میں چیزیں ہیں نا, یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں. آیت کہتے ہیں علامت کو, سائن بورڈ ہمیشہ کسی چیز کا پتہ بتا رہا ہوتا ہے. بہت مشکل ہے یار, نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو سائن بورڈ جو لگا ہوا ہوتا ہے نا, اس لیے نہیں ہوتا کہ اس بورڈ کو پکڑ کے گلے لگا کے چومو, وہ خود مقصود نہیں ہوتا, وہ کسی اور چیز کا بتا رہا ہوتا ہے. جیسے آپ بائی روڈ سفر کر رہے ہو, اسپیڈ بریکر کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے نا, آگے یوں کر کے آ رہا ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو یہ بتا رہا ہے کہ آگے کیا ہے, اسپیڈ بریکر ہے. اپنی رفتار کیا کر لیں, بولو آہستہ. آپ نے اس سائن بورڈ کو دیکھا, کھڑے ہو گئے آپ کہہ رہے بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے اس کا, میں اپنی قمیض پہ بھی ایسا ڈیزائن بولو بنواؤں گا. اور اسپیڈ آہستہ کرنے کے لیے تیار, بولو نا یار نہیں ہو. اس کا مطلب آپ اسے سائن بورڈ نہیں سمجھتے, آپ اس کو ایک اسکریپ کے لیے بیچنے کے لیے ایک اچھا, جیسے وہ جو چرسی ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح کے سائن بورڈ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو زبردست چیز ہے یار, اس میں وہ ٹین کی چادر لگی ہوئی ہے, تو یہ گٹر کا ڈھکن جو وہ بیچ دیتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ گٹر کے جو ڈھکن ہے نا, یہ چرسیوں کا بہترین بزنس ہے. اب پتہ نہیں چرسی نظر نہیں آ رہے آج کل, یا تو سارے مر گئے ہیں یا چرسی پینا چھوڑ دی ہے. پہلے بہت نظر آتی, ہیروئن چی بہت ہوتی تھی, چرسی تو اب بھی ہیں, ہیروئن چی نظر نہیں آ رہے. خیر ہیروئن مہنگی ہو گئی ہے, ان کو پتہ ہے بھائی ریٹ مال ہیروئن کے, کہہ رہے ہیں ہیروئن مہنگی ہو گئی ہے اس لیے. ایک چرسی یہاں گھوم رہا تھا, چرس نہیں مل رہی تھی, کسی نے کہا تھانے چلے جاؤ وہاں ملے گی. وہ پریشان تھا نا, چرس کہاں سے ملے گی, کسی نے بتایا کہ تھانے کے علاوہ یہ کہیں بھی نہیں, پتہ نہیں سچ کا غلط کا. تو آپ نے کیا کیا, اسی سائن بورڈ کو اصل سمجھ لیا. تو اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا, یہ سائن بورڈ ہیں سارے. شہد ہے, دودھ ہے, جانوروں کا گوشت ہے, پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, دریا ہیں, مچھلیاں ہیں, کون سی ایسی, پھول ہیں, پھول کتنا خوبصورت کھلتا ہے, حبا متراکبا. اور جو دانے نکلتے ہیں نا اناج, وہ اناج کی تہیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, ایسے ترتیب سے دانے نکلتے ہیں. بھٹے کو دیکھ لو, مکئی کا کیسا خوبصورت دانے ترتیب سے, انار کے دانے کیسے پیکنگ ہوتی ہے ان کی, ذات الاکمام, ان کے اوپر کم ہوتی ہے, کم پیکنگ ہوتی ہے. کیلے کو دیکھو کیسی خوبصورت پیکنگ. ہر چیز اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, نشانی. کیا مطلب, اسے دیکھ کر یہ علامت ہے کسی اور چیز کی, یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی. اگر بنی ہوتی ایسی عجیب و غریب چیزیں اس میں نہ ہوتی, خود سے ایسا کچھ بن نہیں سکتا. اس بات کی علامت ہے اسے کسی نے بنایا. نمبر 2, اس بات کی علامت ہے وہ اکیلا ہے, کیونکہ ایسی طاقت اور قدرت کسی اور کے پاس نہیں ہے, اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. اس کی بھی علامت ہے وہ انسانوں پر بڑا مہربان ہے. اس کی بھی علامت ہے اس نے بلا وجہ لوگوں کو پیدا نہیں کیا, ورنہ کیوں اتنے احسانات کر رہا ہے, بس ویسے ہی مارنے کے لیے. اس کی بھی علامت ہے کہ اس نے آزمائش کے لیے پیدا کیا, کون شکر کرے گا اور کون ناشکری. اور اس کی بھی علامت ہے کہ جب شکر ہوگا تو اگر ثواب نہیں مل رہا اس شکر کا, اور گناہ کا عذاب نہیں مل رہا, تو پھر شکر کا فائدہ نہیں اور ناشکری کا نقصان نہیں. تو یہ اس کی بھی علامت ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور شکر گزاروں کو بدلہ ملے گا اور ناشکروں کو عذاب ملے گا, کیونکہ اس دنیا میں بدلہ نہیں ملتا. تو ان سب چیزوں کی نشانیاں ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون, جو اس دنیا میں مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے. انہوں نے سائن بورڈ کو ہی مقصد بنا لیا. اس اسپیڈ بریکر والے سائن بورڈ کو دیکھ کر اپنی اسپیڈ آہستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسے اسکریپ کے طور پر بیچنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح دنیا پرست لوگ دودھ پیتے ہیں, دودھ برائے دودھ پینے کے لیے, اس دودھ سے اللہ کی طرف پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. دنیا پرست لوگ شہد کھاتے ہیں لیکن اس شہد سے عبرت نہیں پکڑتے کہ کیسے رب نے چھوٹی سی مکھی کو ایسے بہترین پروجیکٹ پہ لگا دیا. یہ پروجیکٹ تو میرے بھائی, آپ بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی اگر کسی کو دینا ایسا خوبصورت پروجیکٹ مزدوروں کو, وہ اتنی خوبصورت کنسٹرکشن نہیں کر سکتے کہ اس میں کڑوے پھلوں کا رس چوس کے اتنا بہترین کیسا شیرہ میٹھا تیار کر رہے ہیں, اور صحت کے لیے مفید کتنا زیادہ ہے وہ, کیسی محنت. اتنی چھوٹی سی مکھی جس کی اتنی چھوٹی سی کھوپڑی, اس کھوپڑی میں 2-4 تارے ہیں, مگر پورے پروگرام اس میں انسٹال کر دیے شہد بنانے کے, اور آپس میں ان کا لنک ہوتا ہے, کام بانٹے ہوئے ہیں. ان کو کس نے بتایا کہ تو نے یہ کرنا ہے اور تو نے یہ کرنا ہے, کام تقسیم ہے ان کے, ایک ان میں ملکہ ہے, پوری گورنمنٹ ہے بھائی, پوری گورنمنٹ چل رہی ہے. کیسے ان کی سلیکشن ہوتی ہے ملکہ کی, اور آپس میں اختلافات میں کیسے باقاعدہ شہد کی مکھیوں میں فائٹ ہوتی ہے. جب نر تعداد میں زیادہ ہو جائے نا, کچھ مکھیاں ان نر مکھیوں کو مارنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ماحول خراب کریں گے. کہتے ہیں نا فیملی کے ساتھ آئے پارکوں میں, اس وجہ سے کہ بھائی یہاں سب عورتیں گھوم رہی ہیں, 2-4 لونڈے لپاڑے گھس گئے تو کیا کریں گے, ماحول خراب. تو گارڈ بیٹھا ہوا ہوتا ہے ڈنڈوں سے کوٹنے کے لیے, دباؤ یہاں پہ, کہتے ہیں نا. بالکل یہی کام شہد کی مکھیاں کر رہی ہوتی ہیں کہ نروں کی تعداد اگر زیادہ ہو گئی تو یہ ماحول کیا کریں گے, بولو خراب کریں گے. تو وہ مارتی ہیں, ان کو قتل کرتی ہیں. پورا ایک سسٹم ہے, اتنا پیچیدہ سسٹم. قرآن کہہ رہا ہے اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. یہ شہد کی مکھی کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی ہے.
کیا ہے وہی بن گئی ہو. اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے اس کی کھوپڑی کو یہ سکھایا ہے کہ ایسے 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 تو نے پھلوں کا رس چوسنا ہے, پھر ان سے ایسے چھتا بنانا ہے, ایسے شہد بنانا ہے, اور فصل کی سبل ربی کے ذللا, لمبے لمبے راستے طے کر کے تو جائے گی, لیکن واپسی کا راستہ تو بھولے گی نہیں. بائی ایئر سفر کرتی ہے مگر بھولتی نہیں ہے راستہ. تو یہ وہ نشانیاں ہیں. قرآن کہتا ہے جو لوگ ان نشانیوں سے غافل ہیں. بس شہد کے دیکھو میڈیکل سائنس میں اس پہ تو بحث ہوتی ہے کہ شہد میں کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات. اس پہ بحث نہیں ہوتی کہ بھائی یہ خود نہیں بنا, اس کو کسی نے بنایا ہے تو اس کا بھی کیا حق ہے. نہ نہ نہ, انہی کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے, ان کا خیال ہے مر کے مٹی ہو کے ختم. جب ختم ہی ہونا ہے تو بس کھانے پینے کو فوکس کرو, اس کو مت دیکھو کہ کس نے بنایا, کیوں بنایا ہے. بھائی یہ گائے بھینسیں بکریاں کس نے بنائیں, یہ اس پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کس نے کیا, ان باتوں میں آخر کیا رکھا ہے. یہ فضول باتیں ہیں نا. بھائی کیا ہو گیا, دیکھو اگر میں آپ کے سامنے انگور لا کے رکھ دوں تو سب کا دل چاہے گا کہ پھوڑو اس کو, یہی چاہے گا نا. لیکن قرآن انگور ہمارے سامنے لا کے رکھتا ہے مگر بتاتا ہے کہ آسمان سے پانی برسا, زمین میں مٹی اور کھاد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کھود کے دیکھو, نہ انگور, نہ انار, نہ ناشپاتی, کچھ بھی نہیں ہے, گوبر مٹی. لیکن کیسے تمہارا رب ننھی ننھی کونپلیں نکالتا ہے, پھر وہ تناور درخت بنتی ہیں, پھر ان میں پھول پیدا ہوتے ہیں, پھر ان میں پھل پیدا ہوتا ہے, کھجور کے, آم کے, انار کے کیسے باغات اور انگور کے کیسے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں. یہ باتیں ہمیں اچھی, ہم کہتے ہیں اس سے انگور کھانے میں تاخیر ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس طرح کی باتیں کرنے اور سننے سے بہتر ہے کہ آدمی انگور کھا لے. اس طرح کی باتیں کریں گے سنیں گے خام خام ڈپریشن میں جائیں گے. ڈپریشن اس بات کی ہوگی کہ کسی نے بنایا تو اس کے حقوق کیا ہیں, پھر وہ انگور پیدا کر کے ہم سے چاہتا کیا ہے, تو وہ بتاتا ہے کہ انگور کھاؤ, اس سے شراب بولو مت بناؤ اور شراب مت پیو, اور جب میں نے تمہیں اتنا کھلایا پلایا ہے تو 5 ٹائم میرے گھر پہ حاضری دو, نماز پڑھو. تو ان باتوں سے کیا ہوتی ہے, بولو نا یار, ٹینشن. اس ٹینشن کی وجہ سے انگور زیادہ کھائے نہیں جاتے, لہٰذا کھانے کو فوکس کرو. لبرل لوگوں کا یہی ہے کہ مذہب یہ نجی چیزیں ہیں, اپنے گھریلو رکھو. بھائی کیا حقوق مقوق ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا ہے مولوی نے, ہر کبھی عید کا چاند, کبھی جناب بقرعید, کبھی قربانی, اور کبھی جناب وہ فضائل سنائے ہوئے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے ابا کو دیکھ لو, ایک حج کا ثواب ملے گا. ابا کی پیشانی کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے, گورا تو دیکھتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. کل کوئی صاحب بتا رہے تھے گورے جو ہے نا کرسمس پہ اپنے پیرنٹس کو گفٹ دیتے ہیں. وہ یورپ میں رہے ہوں گے بہت, گورے کرسمس پہ اپنے پیرنٹس کو کیا دیتے ہیں, گفٹ. ہر گورا دیتا ہے, اور 6 مہینے سے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کیا دوں گا, گفٹ دوں گا. 6 مہینے سے بتانا. اور گفٹ میں کیا, چاکلیٹ کا ایک ڈبہ, ایک اماں کے لیے اور ایک بولو ابا کے لیے. یہ بہت اچھے قسم کے گورے جو ہیں نا, جنہوں نے کریم لگا کے گورے نہ ہوئے ہوں, واقعی گورے ہوں وہ, یہ ان کی حالت. یار کیا ایک چاکلیٹ کا ڈبہ پکڑا کے, وہ بھی کرسمس پہ. اور ہمارے یہاں, میں جب وہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے میں نے کہا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں عید پہ والدین ہمیں عیدی دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, والدین کیا دیتے ہیں ہمیں, ہم تو بڑوں سے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ساری زندگی ہم نے ہی خدمت کرنی ہے ان کی, پورے سال ہم نے ہی کھلانا ہے. تو ابا آج آپ عیدی نکالو, ٹھیک ہے نا, تو بڑا دن ہے, آج آپ ثابت کرو کہ ابا آپ ہو. ہمارے حضرت نے گاڑی خریدی نا, بہت بڑی VIP گاڑی. تو کسی نے پوچھا آپ کو اتنی مہنگی گاڑی لینے کی ضرورت کیا ہے. حضرت نے فرمایا میرے بیٹوں نے بہت اچھی گاڑی لی ہے تو میں ان سے بھی اچھی گاڑی لینا چاہتا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ باپ میں ہوں. باپ کون ہے, ایسا نہ ہو گاڑی دیکھ کے ان کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی ہو تو گاڑی دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یہ باپ ہے اور یہ کون ہے, بیٹے ہیں. تو فرمایا جب انہوں نے ایسی گاڑی خرید لی تو میری اس سے اچھی ہوگی, تاکہ جب روڈ پہ چلے نا تو پتہ چلے ان کا باپ جا رہا ہے. یہ کیا جا رہا ہے. بعض وکیل جو ہے نا, وکیل وہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ ججز بھی ان سے ڈرتے ہیں. جج تو سینئر ہوتے ہیں نا, وکیل جونیئر ہوتا ہے, لیکن بعض وکیل اتنے ہوشیار کہ جج ڈرتے ہیں. تو مجھے کسی نے واقعہ سنایا, کہہ رہے ہیں میں کہیں کورٹ میں تھا تو ایک وکیل آیا, تو اس نے کوئی منشی سے کہا کہ جج کو بتاؤ کہ فلاں آیا ہے. تو جج کی سمجھ میں نہیں آیا, تو یہ آیا منشی کہنے لگا جی وہ سمجھ میں نہیں آیا. تو وکیل نے کہا جج صاحب سے کہو تمہارا باپ آیا ہے. جج صاحب سے کہو تمہارا باپ آیا. جب یہ کہا نا تمہارا باپ آیا, وہ سمجھ گیا کون آیا. یہ وہی وکیل ہوگا جو اپنے آپ کو میرا کیا سمجھتا ہے, باپ سمجھتا ہے. تو ہمارے حضرت نے گاڑی لی, اتنی مہنگی گاڑی, وہ کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. تو حضرت نے فرمایا میں نے اس لیے لی ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ باپ کون ہے. جب میری گاڑی جائے گی نا روڈ پر, بچوں کی گاڑی, تو لوگوں کو گاڑی دیکھ کے پتہ چلے گا یہ باپ ہے ان کا. تو بھائی عزت تو ہمارے معاشرے میں والدین کی ہے. وہ کیا چاکلیٹیں کرسمس پہ پکڑا دیں, پوری ذمہ داری والدین کی اولادی کے ذمہ ہے. کھلانا بھی ہے, پلانا بھی ہے, سب کچھ, ساری رسپانسبلٹی یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے, یہ اولاد کی ہے. یہ خیر, اب جب لبرل لوگوں کو یہ بتاؤ کہ باپ کی پیشانی کی طرف دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے, اماں کے پاؤں میں جنت ہے, ان کو یہ سب باتیں کیا لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑو, ترقی کرو ترقی کرو, ایک دن رکھ لو اس میں مدر ڈے اور ایک دن رکھ لو اس میں فادر ڈے, بس اتنا کافی ہے. بیوی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شوہر کے کا احترام کرو, اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلو, یہ جو ہے نا اس کو راضی کرو گی تو جنت ملے گی. تو یہ سب وہ لوگ باتیں کریں گے جو اللہ کی ان نعمتوں کو نشانیاں سمجھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے حکام کا جواب دینا ہے. اسی طرح مرد کو مجبور کیا کہ اس سے محبت کرو, اس کا خرچہ اٹھاؤ, اولاد کے حقوق ہیں, بہت ایک حقوق کی طویل فہرست ہے. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جن کو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو کے فنش, تو ان لوگوں کی حالت کیا ہے, رضو بالحیات الدنیا, وہ دنیا کی بھی زندگی پہ خوش ہو گئے ہیں, بس یہی ٹھیک ہے بھائی. یہاں اگر
کوئی ٹینشن ہے تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے, خوشی ہے تو ان کو حقیقت میں خوشی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے. وَطْمَأَنُّوا بِهَا, اور مطمئن ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, اور یہ ہماری نشانیوں سے غافل ہے, ان نشانیوں سے عبرت نہیں پکڑتے, اللہ کی طرف پہنچتے نہیں, بس ان نشانیوں کو فوکس کیا ہوا ہے, کھا رہے ہیں ان کو. ان کے بارے میں اللہ نے سزا بیان کی, اولئک مأواہم النار, ان کا ٹھکانہ آگ ہے, آگ. کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو بیکار پیدا کیا ہے, صرف لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, انٹرٹین کرنے کے لیے پیدا کیا, انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا, بس پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی اور تمہارے ذمہ کوئی کام ہم نے نہیں لگایا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نسوا اللہ فنسیہم, یہ اللہ کو بھول گئے, اللہ قیامت کے دن ان کو بھول جائے گا. سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ, کہ تم ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو, یا جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ان میں سے کچھ ہمیں دے دو. تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ نے یہ ان کافروں پر حرام کر دی ہیں. تم تو کافر کا مطلب تم تو انکار کرتے تھے نا جنت اور جہنم کا, تمہیں تو یہ سب چیزیں مذاق لگتی تھیں. تم تو یہ کہتے تھے یہ مولویوں نے لوگوں کو نا مجمع اکٹھا کرنے کے لیے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں اور جنت جہنم اور حوروں گوروں کے نام پہ بیوقوف بنائے ہوئے, تم تو یہ کہتے تھے. تو آج کس بیس پہ مانگ رہے ہو؟ اور پھر قرآن کہتا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو کھیل کود بنا لیا تھا. لہوا ولعبا, لہو واللعب انٹرٹینمنٹ, بس خوش رہو خوش کرو بس. تبھی تو آپ دیکھو نا غیر مسلم یا جو اللہ کو نہیں مانتے وہ لوگ ہر وقت اس کی خوش میں لگے رہتے ہیں, کسی طرح ہم اپنے آپ کو بس انٹرٹین کریں, ہم کوئی اور یعنی خوش رہنے کی کوشش, ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ لذیذ ہو, مزے اڑائیں, بس مزے کی زندگی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول گئے. دینہم لہوا ولعبا, دین کو کیا بنا لیا تھا؟ کھیل اور تماشا. یاد رکھو اس آیت میں وہ غیر مسلم میں داخل ہے جو آخرت سے غافل ہے, وہ سمجھتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ, اس نے بھی اپنی زندگی کو کھیل کود بنایا ہوا ہے بس. اور اس میں وہ مذہبی لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کو کھیل تماشا بنا لیا ہے, کچھ رسومات کو مذہب کا نام دے دیا ہے. مذہب بھی ایک انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے, خاص خاص مواقع پہ خاص خاص قسم کی قوالیاں آ رہی ہیں, اس میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں موسیقی سے, اور نبی کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. جو پریکٹیکل لائف سے جن چیزوں کا تعلق ہے, عمل کو فوکس نہیں کیا جا رہا. بھائی باجماعت نماز کی پابندی کرو, بھائی داڑھی رکھ لو, بھائی بہن کی وراثت دے دو, بھائی باپ سے تمیز سے بات کرو, بھائی پیسوں کے لین دین میں 2 نمبری بولو مت کرو, دوسرے کے آرام کا خیال کرو. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ نے حکم دیا کہ راستے سے جو گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھاتا, نبی نے فرمایا وہ ایمان کا آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. جو راستے میں تکلیف دہ چیز کو نہیں اٹھاتا, راستے میں اگر کانٹا پڑا ہوا ہے آپ نہیں اٹھا رہے, تو نبی کے مطابق ایمان کے آخری درجہ بھی آپ میں نہیں ہے. جو کانٹا پھینک رہا ہے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا؟ یہ تو ہے جو اٹھا نہیں رہا, ایسے ہی گزر جاتا ہے. جو گاڑی غلط پارک کر رہا ہے, یہ کانٹے سے زیادہ تکلیف دہ ہے یا نہیں ہے؟ کئی بار ہم نے یہاں مدرسے میں دیکھا ہے, مدرسے کے گیٹ کے آگے نمازی بھائی گاڑی کھڑی کر کے چلے جائیں گے, دوسرے کی گاڑی نکل ہی نہیں سکتی, 6 گھنٹے لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ ربیع الاول میں دیکھ لینا اس کو, حلوے مانڈے دبا کے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ شب برات میں حلوے مانڈے نہا دھو کے اچھے قبرستان جا رہا ہوگا, پتہ نہیں مردوں سے کیا اس کی کوئی قرضہ کھائے ہوئے یہ مردے تمہارے جو تم جا رہے ہو. نبی کیوں فرما رہے ہیں کہ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے, اگر آپ نے نہیں اٹھائی تو آپ آخری درجے میں بھی بولو, اس کا مطلب آپ ہوش سے زندگی نہیں گزار رہے. لیکن جو کانٹا پھینک رہا ہے اس سے تکلیف, اور کانٹے سے زیادہ تکلیف کس طرح ہوتی ہے؟ گاڑیاں غلط پارک کرنے سے. میں ایک دفعہ مارکیٹ سے نکلا, بوڑھا آدمی اپنی بوڑھی کوئی زوجہ ہوں گی یا ماں ہوگی کون, اس کے ساتھ آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے, اس کی گاڑی کے بالکل سامنے بندہ گاڑی لگا کے چلا گیا, نہ ادھر نکال سکتے ہیں نہ ادھر, اور دھوپ میں وہ مارا پھر رہا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ کون بندہ ہے جو گاڑی کھڑی کر کے گیا ہے. یہ بہت ہو رہا ہے ہمارے یہاں. لیکن آپ اس کو دیکھ لینا, ربیع الاول میں دیکھنا, رمضان میں دیکھنا, افطار پارٹیاں دبا کے ہیں بھائی, افطار کے ڈبے بانٹ رہا ہوگا, ڈبے بانٹ رہا ہوگا لوگوں میں افطار کے. رسومات ہیں, عمل نہیں ہے, رسومات ہیں. صبح یہ وظیفہ پڑھ لو, شام کو یہ وظیفہ پڑھ لو, یہ والا پڑھنے سے یہ ہو جائے گا, یہ والا پڑھنے سے یہ ہو جائے گا, اتنی دفعہ یوں پڑھو, وہ آخر 3 دفعہ. 27ویں رات کو تو ہول سیل کے حساب سے بخششیں ہو رہی ہیں. نبی نے بتایا کہ بخششیں ہوتی ہیں, لیکن توبہ کرنے والوں کی. تو بھائی تم, قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک بالِ زمین, حدیث کہہ رہی ہے جس نے ایک بالِ زمین پہ قبضہ کیا نا, 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ہوگا. پورے جائیدادیں ہڑپ کر کے بیٹھیں گے نہیں بیٹھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کیا بنا لیا؟ بولو, کھیل تماشا. نہ بہن کی وراثت, نہ بیوی کا مہر. مالی معاملات میں تو نمازی بھائیوں کی حالت کو آپ دیکھ لو, چندوں کے معاملات میں, مالی معاملات میں, اور کوئی خرید و فروخت کا معاہدہ کر کے دیکھ لو, کرایہ گھر دے کے دیکھ لو. آپ مالک مکان ہو, کرایہ دار کو گھر پکڑاؤ, ایسی واٹ لگا کے جائے گا نا آپ کے گھر کی, جاتے ہوئے سارے نل کے بھی نکال کے لے جائے گا, اس کا بس نہیں چلے گا, واٹ لگا دیتا ہے. امانت کے طور پر کوئی چیز استعمال بولو ہوتی نہیں ہے. آپ کسی کو بائک دے کے دیکھیں, آپ 6 مہینے اپنی موٹر سائیکل چلائیں, ایک کام بھی اس میں نہیں نکلے گا. ایک دفعہ اپنے کسی دوست کو پکڑا دیں آپ یہ بائک, اس کے بعد میں نے بہت تجربے کیے, میرے دوست بہت اچھے ہیں بھائی, کسی کو تکلیف ہو تو معذرت, لیکن جب بھی وہ بائک لے کر آئے گا نا, جب میں بیٹھوں گا تو کہیں نہ کہیں سے بجنے کی آواز آ رہی ہوگی. پتہ نہیں کون سے پارٹس اس نے کدھر سے جا کے بجایا, کیا کیا یار, کیونکہ دوسرے کی چیز ہے نا, پھوڑ رہے ہوتے ہیں اس کو. دل بے رحم ہوتا ہے نا,
پھوڑ رہے ہوتے ہیں. گاڑیوں کا بھی یہی ہے, آپ کسی کو پکڑا دو نا پھر دیکھو. تو ہر چیز میں امانتوں میں خیانتیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, اللہ کہتے ہیں خیانت مت کرو امانت. آپ ٹیچر ہو اسکول کے, آپ کے ذمے ٹیچنگ ہے, آپ تنخواہ لے رہے ہو, آپ ایمانداری سے پڑھانا آپ پر لازم ہے, ورنہ آپ کی تنخواہ حلال بولو نہیں ہوگی. لیکن نہیں پڑھا رہا ایمانداری سے, وہ تنخواہ لے کے عمرہ کرنے جا رہا ہے. ابے تیرے اوپر عمرہ واجب نہیں تھا, اللہ کے بندے عمرہ ساری زندگی بھی نہ کرتا کوئی گناہ نہیں, کرنا چاہیے. اللہ کے گھر کی زیارت بڑی عبادت ہے, پہلے یہ تو کرو. بہت مشکل ہے, جیسے چل رہے ہیں نا ویسے ہی ویسے ہی چلتے رہیں. تو رسومات ہیں, لائٹیں بند کر کے رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں, ہونی چاہیے, رو رو کے تھوڑا بہت رو لیتے ہیں اس بہانے, لیکن گناہ چھوڑنے کا پروگرام نہیں ہوتا. بانسو بہا بہا کے رو کے بے ہوش ہو جائے گا, کلابازیاں کھائے گا, صبح فلم دیکھنے کا اس کا پروگرام ہوگا. 27ویں رات کو نا بتیاں بجھا کے رو رہے ہوتے ہیں, عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے پروگرام لڑکوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات, سیٹنگیں چل رہی ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لائٹیں بجھا کے روئیں نہیں, ایک کام اچھا ہو رہا ہے وہ تو کریں, شاید اسی رونے سے رونا کچھ دل نرم ہو جائے, لیکن جو اصل کام ہے عمل کو تو فوکس کرو بھائی. عمل کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, زیرو. تو بس یہی حساب ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا. چند رسومات ہیں, محرم میں کربلا چلے گا, ربیع الاول میں ٹاپک چلے گا, وہ چلو سیرت کا ٹاپک تو اچھا ٹاپک ہے, لیکن سیرت کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں, ڈانس بھی ہو رہے ہیں, اور طواف بھی ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بنا دیا. اور ہر موسم, رجب میں کنڈے چلیں گے, اور پھر ربیع الاول میں حلوے مانڈے چلیں گے, پھر ابا کا انتقال ہو گیا تو دیگیں چلیں گی تیسرے دن. کیا کر رہے ہو یار اللہ کے بندو. کون سے صحابی نے دیگ پکائی؟ حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا, حضرت عمر نے کتنی دیگیں لوگوں کو کھلائیں پکا کے, تمبو ومبو لگایا حضرت عمر نے, کہ آج برسی ہے تو آج تیزا ہے تو آج 40واں ہے تو آج یہ ہوا ہے, تو کچھ بھی نہیں بھائی, انتقال ہوا, اللہ مغفرت فرمائے. اب ہم نے, اللہ کہتے ہیں جیسے کوئی مرتا ہے نا, اللہ کہتے ہیں تلک امۃ خلت قد خلت, یہ چلے گئے, جو انہوں نے کیا تم سے نہیں سوال ہوگا ٹھیک ہے نا, تم سے وہ ہوگا جو تم کر رہے ہو, اب تمہارا نمبر ہے, اگلی لائن میں تم اپنے آپ کو فوکس کرو. اس لیے عربوں میں ایک اچھی بات ہے کہ جب کسی کا انا للہ ہو جائے نا تو وہ زیادہ روتے پیٹتے بھی نہیں ہے, زیادہ کوئی رسومات بھی نہیں ہے. سعودی عرب میں نا کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, بہت سی ہیں, لیکن اور کچھ تو بہت ہی اچھی ہیں. ان میں ایک عربوں میں ایک عادت ہے, کسی کا انتقال ہو جائے تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں, بس ما قدر اللہ, اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا, ان اللہ, چلو خلاص دعائیں مغفرت کرو, پتلی گلی سے نکلو یہاں پہ. وہ زیادہ لمبا نہیں کھینچتے اس کو. ہمارے یہاں تو مر جائے تو ایک ٹینشن ہے بھائی, پورے تمبو میں پبلک آ کے بیٹھ رہی ہے, تعزیتی پروگرام چل رہے ہیں, پھر تعزیت کے نام پہ جلسے ہو رہے ہیں, پھر گلے مل رہے ہیں, پھر رو رہے ہیں, پھر ڈرامے ہو رہے ہیں, پھر ناٹک ہو رہے ہیں, پھر جس نے مارا ہوتا ہے سب زیادہ وہی رو رہا ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اتنے لمبے لمبے پروگرام, پھر آج برسی ہے, پھر آج یہ ہے. بھائی یہ سب نے جانا ہے, موت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. سعودی عرب میں تو دفناتے ہیں, قبر ہی کا پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے, بادشاہ کا نہیں پتہ چلتا قبر کدھر ہے. ایسے سادگی سے, یہ اسلام کا حکم ہے. انتقال ہوا, غسل دو, جنازہ پڑھو, دفناؤ, بس اس کے لیے ساری زندگی کیا کرو, دعائیں مانگتے رہو, بس کافی ہے, وہ مانگتے رہو ساری زندگی. ہمارے یہاں تو پروگرام ہوتے ہیں موت کے بھی بھائی. اور کے پی کے میں چلے جاؤں نا دیہاتوں میں, بندہ مر جائے, پبلک کی کوشش ہوتی ہے جو زندہ ان کو ٹینشن دے کے مارو, وہ کیوں گیا ابھی. ہر آدمی آ رہا ہے دعائے خیر, وہ کہتے ہیں خیر وصلی اللہم صلی علی محمد, مغفرت کی دعا کی. پھر یوں دوسرا بندہ آیا, آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا, دعائے خیر کرو, چلو دعائے خیر, بیٹھا ہوا ہے نا وہ وہیں پہ بیچارہ, دعائے خیر اللہ تعالیٰ مغفرت. چلو ماموں آ رہے ہیں وہاں سے, ابو ظہبی سے آئے ہیں, ابھی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی ان کی, ماموں پہنچے نا آج, بھائی وہ ابا کا انتقال, دعائے خیر دعائے خیر. 25 آدمی ایٹ اے ٹائم وہاں تمبو میں ہر وقت موجود ہونے چاہیے, جو تعزیتی لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے. 3 دن ان کا دبا کے خرچہ ہوگا, جو آئے گا کھانا بھی کھائے گا, چائے بھی پیے گا, 6 کپ چائے پیے گا, وہ چائے کے لنگر چل رہے ہوتے ہیں. 3 دن تو بیڑا غرق ہو گیا. جس کے کوئی انتقال ہوا ہے نا, وہ اس کے مرنے پہ اتنی ٹینشن بھی نہیں آ رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں ابا یہ اتنے رشتے دار چھوڑ کے جو آپ گئے ہو, فیملی پلاننگ والے صحیح کہتے ہیں کہ تھوڑے مختصر فیملی ہونی چاہیے. 2-4 آدمی آتے تعزیت کر کے نکل جاتے, 8 بچے تو زیادہ ہونے چاہیے, لیکن یہ تو نہیں نا کہ اس کو بیچارے کو جہنم بنا دو یار. پھر کوئی آئے گا دعائے خیر, جو دعا نہیں, ہاتھ نہیں اٹھاؤ تو مار دیں گے جان سے. میں اچھا ایک دفعہ گیا, میں بڑا سندھ میں گیا نا, وہاں بھی یہی رسم تھی. اب کسی نے بتایا کہ ان کے کسی کا انتقال ہو گیا تھا, تو اب یہاں آپ جا رہے ہیں تو آپ نے دعا ضرور کرانی ہے. میں نے کہا انتقال ہوئے مہینہ ہو گیا یار ان سے کہو بس ہو گئی دعا. میں نے ارادہ کیا میں یہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگوں گا, ایک رسم بن چکی ہے نا. تو میں بیٹھا ان کے گھر میں, انہوں نے چائے وائے جو بھی تھا انتظام اور گپ شپ اور یہ وہ, اور پھر وہ ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب دعا کرا دیں, انتقال ہوا ہے. میں نے کہا دل سے دعا ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, کافی ہے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا مغفرت ہو جائے گی. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک. پھر گپ شپ, پھر وہ کہنے لگے حضرت ابا کا انتقال دعا کرا. میں نے کہا بھائی دیکھو, میں بھی ڈھیٹ بنا ہوا تھا. میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ تھا بھائی 3 دن سے بھی زیادہ ہو گئے نا, اور یہ 1 مہینے سے پروگرام چل رہا ہے, مجھے پتا ہے جو بھی آ رہا ہے وہ بیٹھے گا. تو میں نے کہا میری دلی دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور آپ کا غم ہے بہت افسوس ہوا بہرحال. اور پھر کوئی دوسرا ٹاپک شروع ہوتا. میں تعزیت کے لیے نہیں گیا تھا, میں تو ویسے ہی کسی کام کے لیے گیا تھا. پھر تھوڑی دیر میں حضرت دعا بہت زیادہ ہو گئی نا, میں بھی ڈھیٹ. میں نے کہا نہیں. اچھا پھر کیا ہوا, کھانا, وہ بیان تھا میرا تو کھانے کا بھی انتظام تھا. بیان ہوا, بیان کے بعد کھانا ہم نے کھایا. پھر انہوں نے کہا کھانے کی دعا تو کرا دینا میں نے پھر کھانے کی کرا دی کہ یا اللہ ان کے رزق میں برکت دے, کھانا کھایا, بات ختم ہو گئی. پھر وہ لے کے گئے مجھے آفس میں. اب ان کو بزنس تھا, آفس تھا, سارے کلیگ ان کے آ گئے. پھر کہنے لگے ابا کے لیے میں نے کہا یار
ایسا نہ ہو ابا قبر سے نکل کے آ جائیں, دعا کرا دے ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. میں نے جان چھڑانے کے لیے میں نے کہا اچھا بھائی کرا رہا ہوں, تم بڑے ٹھیٹ ہو یار, تم چھوڑو گے نہیں. میں نے دعا کری اللہ ان کے ابا کی مغفرت کر دے. اللہ یہ میرا اسٹائل ہے, یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے اگر تو نے ان کو معاف. یہ قیامت کے دن آئیں گے کہ اگر کچھ ہوا نا ابا کو, قیامت کے دن پھر گھیر لیں گے, دوبارہ کراؤ. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی بہت, تو کے پی کے والے تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں, یہ تو سندھ تھا نا, تو ان کے ہاں تو ایسا ہے کہ آپ گئے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا مار دیں گے بھائی, اگلا جنازہ کس کا ہوگا. مجھے وہاں کے لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہم تنگ آئے ہوئے ہیں اس رسم سے. کوئی مر جائے 3 دن تمبو لگا کے بیٹھنا, اور 3 دن سے بھی زیادہ, پھر اتنا خرچہ ہوتا ہے, اتنا خرچہ, اتنا ٹائم. عربوں میں بڑی اچھی, وہاں کے علماء ایسا نہیں کرتے, کے پی کے میں جو صحیح اہل علم لوگ ہیں وہ تو اجتناب کرتے ہیں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. عربوں میں یہ سب سیٹ اپ بولو نہیں ہے بھائی, انتقال ہو گیا چلو سر السلام علیکم, فون پہ تعزیت ہو گئی السلام علیکم, بس جو قریب لوگ ہیں نا بس وہ تعزیت کریں, زیادہ نا پوری قوم آ جاتی ہے اٹھ کے. پھر وہ مجھے یہ لوگوں نے بتایا ایک گاؤں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے پورا گاؤں وہاں پہنچتا ہے, پھر ادھر انتقال ہوتا ہے یہ سب سمیت وہاں پہنچے, پھر ادھر انتقال ہوا تو وہ 6 گاؤں مل کے وہ اتنا پورا سیٹ اپ چلتا ہے. تو بھائی عمل کو فوکس کرو, کس کو, عمل کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نہیں سوال, لڑکی کے باپ کا نام یہ ہے فلانا ڈم کا نام, استخارہ نکلوانا ہے. استخارہ نکالنا ہے, لڑکی کے ابا اماں کا نام بتایا, دولہا کا اور دونوں کی دوسری شادی کرنی ہے, استخارہ نکالیں. استخارہ کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا, سمجھ رہے ہو. جو کہتا ہے نا میں نے استخارہ نکال کے دیا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, استخارے میں نکلتا کچھ ہے ہی نہیں. استخارہ ایک دعا ہے, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, بس کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. نکلے گا بولو کچھ بھی نہیں. خام استخاروں کی بھیٹ نہ چڑھایا کرو اچھے رشتوں کو. اچھا رشتہ ملتا ہے کہتے ہیں استخارہ نکالا اس میں نیگیٹو آیا, اچھا بھلا رشتے کا انکار کر دیتے ہیں, اور غلط رشتہ استخارے میں پازیٹیو آ گیا, ساری زندگی کی ٹینشن پال لیتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے استخارے کے بعد اگر کہیں ذہن جا رہا ہے تو وہ کام کریں. میں نے کہا استخارے سے پہلے بھی دماغ میں جو بات آ رہی ہے وہی کام کرنی ہے, استخارے کے بعد میں جو بات دماغ میں آ رہی ہے وہی کرنی. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ دماغ میں آ کچھ اور رہا ہے اور کر کچھ اور رہا ہے. تو کرنا دماغ جو اللہ نے دیا وہ اس لیے تو دیا ہے کہ اس میں جو آئے گا وہ کرو گے آپ. استخاروں میں صرف دعا ہے اس کی, اور کوئی حیثیت نہیں ہے.